بڑے لوگ یہاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے پیپر بنائے، اس کے پیچھے میں نے کلمہ پڑھا، میں تو مسلمان ہو گئی، اس کے پیپر بن کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ آپ اس کو کہیں ڈھونڈ کر اس کو سمجھا دیں۔ ان کا بی بی میں کہاں ڈھونڈوں، یہاں تو ہر قدم پہ ایسے ہی واقعات، تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ، میرا تو رواں رواں زخمی ہے، میں کہاں کہاں پھمبے رکھوں۔ ہر آدمی پیسے کو خدا بنا کے چل رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ لیکن اس بچی کے درد بھری فریاد آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، یہیں پیرس کی تھی۔ اے ہائے، یہ دکھ بھری کہانیاں ہیں، یہ درد بھری داستانیں ہیں۔ آپس میں محبت سے رہو، فیملی کے ساتھ رہتے ہو، بیویوں کو عزت دو، احترام دو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو عزت دو، احترام دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے، بیوی کو تانے نہ دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو تانے نہ دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو تانا نہ دو، ذلیل نہ کرو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ کلمہ اٹک جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں، کلمہ چھن جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں نوکری کیسے کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہو چکا ہے، مدینہ سے چلے 12,000، ابوا میں ہو گئے تقریباً 60-70,000۔ اب راستے پہ جاتے جاتے اونٹنی کو یوں موڑا، جاننے والوں کو پتہ چل گیا کیوں موڑا، 60-70,000 کا مجمع، انہیں نہیں خبر کہ یہ اونٹنی راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں کیوں جا رہی، پیچھے چل کچھ پیدل کچھ سواریوں پہ، یوں ہوتے 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 ایک جگہ جا کر میرے نبی نے اونٹنیوں کو بٹھایا، اونٹنی سے اترے، ایک پہاڑی ہے کوئی 70 فٹ 80 فٹ اونچی، اس کے اوپر چڑھے، ساتھ لوگ بھی چڑھے، اوپر کیا دیکھتے ہیں ایک قبر ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ کائنات کی ماں ہے۔ میرے نبی 6 سال کے تھے جب اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، اس جنگل میں پہنچے تو حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال کی تھی کہ موت نے جھٹکا دے دیا۔ 25 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا 25 سال میں کہانی ختم ہو رہی ہے۔ باپ بھی 25 سال کی عمر میں چلے گئے، ماں بھی۔ یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا اس حبیب کے لیے، وہ پیدا ہو گئے، چلو آپ واپس آ جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ 56 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں، آپ تشریف لائے، اوپر چڑھے، ماں کی قبر کے سرہانے، اپریل کا مہینہ، گرم دوپہر، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، ننگے سر، ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، یوں گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا۔ چھوٹا بچہ رونے کے لیے پوزیشن بناتا ہے کہ لمبا رونا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے، ہم بھی بچپن میں ایسے ہی روتے تھے۔ آج میرا نبی چھوٹا معصوم بچہ بن گیا، کائنات کا سردار ہو کر ماں کے آگے معصوم بچہ بن گیا، اور سرانے بیٹھ کر یوں سر رکھ کے جوں رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ایک ایک رواں آنسو ٹپکا رہا تھا، آنکھیں بھی بادل کی طرح برس رہی تھی، وجود بھی پسینہ پسینہ اور ہچکیاں، اور بدن ہل رہا تھا، اور آپ کو ہوش ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 56 سال پیچھے چلے گئے، سن 2000 میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، لیکن جو کیفیت میں نے وہاں دیکھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، اور میں جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میں روتا ہوں۔
حالانکہ 2 4 10 دفعہ بندہ سنائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، لیکن میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میں روتا ہوں۔ کاش تم میں سے کسی کو نصیب ہو وہ جگہ دیکھنا۔ میں وہاں چاروں طرف کا، تم پیرس میں کیا سمجھو گے، وہ دکھ درد، کالے پہاڑ، ویرانہ، 2000 میں 1400 سال پہلے کیا تھا، اور جس کے لیے کائنات بنائی اسی کی ماں تڑپ رہی ہے۔ وہ چھوٹا سا 6 سال کا معصوم بچہ ڈرا ہوا، سہما، میری اماں کو کیا ہوا، بولتی کیوں نہیں، بولتی کیوں نہیں؟ آخر بولی، شمع بجھنے سے پہلے پڑکی، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر زندگی نے مرنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، پر میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، ولدت طہرا۔ اور وہ گئیں، اور سینے پہ سر رکھ کے معصوم رویا ہے۔ ایک نوکرانی ساتھ ہے، ام ایمن، بلا نوکروں سے بھی تسلی، میری ماں اچھی خاصی، میری عمر 40-45 سال، میری ماں مری، میں تھا مدینے میں، حج پہ تھا، میرا باپ میری گود میں مرا، چوتھے دن مجھے باپ یاد نہیں تھا، لیکن میری ماں مری، میں مدینے میں تھا، مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ میں آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتا ہوں کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا، اور کوئی مجھے قریبی نہیں ملا جو میرا بوجھ ہلکا کرتا، میرے آنسو نکلواتا، تو وہ اندر ہی ٹپک رہے ہیں، کب سے ٹپک رہے ہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے یہ بچہ روتا، کون اس کو شفقت دیتا؟ خون کے رشتے والی نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے۔ جب دفن کر کے نیچے اترے تو پھر بھاگے اور اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ سارے مینا کے پہاڑ رو رہے تھے، اماں کی قبر کو جو چمٹ کے لیٹے ہوئے تھے، قبر کے اوپر ہی لیٹے ہوئے تھے، سینے سے لگا ہوا تھا۔ ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی چھوڑ کے چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے آ کے پکڑا، کہا بیٹے چلو، کہا نہیں میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ آج ماں کی کب 56 سال کے 57 سال گزر گئے، صدمہ اسی طرح ہے، یوں بیٹھے ہوئے روئے روئے، پھر کہا آج رات میں یہیں گزاروں گا، آگے نہیں جاؤں گا۔ وہاں 10 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، وہاں 70,000 کو، ادھر ہی میں رات ادھر ہوں، تم نے جہاں جانا چلے جاؤ، سب نے رات وہیں گزاری۔ یہ تمنا کا اظہار کی، کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا، چھوڑ نہیں توڑ دیتا، دوبارہ پڑھ لیتا، لیکن ایک دفعہ میں لبیک ضرور کہتا۔ یہ رشتوں کی قدر سمجھائی ہے، بیویوں کو عزت دینا سکھایا، بیویوں کے لیے خامند کو عزت دینا سکھایا، اولاد سے محبت کرنا سکھایا، اولاد کو حلال کھلانا سب سے بڑی محبت ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو، بہترین عورت وہ ہے جو خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اولاد کو دین کا تحفہ دے کر جائیں، اچھے اخلاق دے کر جائیں۔ تو آپس میں امت بن کے رہو، میاں بیوی لڑے ہو صلح کر لو، کوئی بھائی بھائی لڑے ہو صلح کر لو، کوئی کاروباری جھگڑا ہے، کوئی مذہب کا جھگڑا ہے، کوئی دین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتے کا جھگڑا ہے، صلح کر لو۔ اس ملک میں کوئی 2 مسلمان ایسے نہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔ بیوی سے بد سلوکی ہے، اسے پیار دینا سیکھو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ سبحان اللہ، کھلم کھلا کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو کہ یہ تو رن مرید ہے، یہ تو رن مرید ہے۔ اور میرا نبی کائنات کا سردار کہہ رہا ہے مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ سبحان اللہ، یہ تمہیں سکھانے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی، پکا ہوا، اور ایسے نوچتی دانتوں سے اور پھر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر وہاں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ بڑے بڑے پانی کے پیالے ہوتے تھے پینے کے، وہ پیالہ اٹھا کے پیتی، جہاں ہونٹ لگے ہوتے تھے وہ رکھتی، تو اللہ کے نبی اٹھاتے عائشہ کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے،
اور ان کو دکھاتے یہ اظہار محبت گھر میں میرے نبی نے سکھایا ہے. بیوی کا مسکرا کے خامند کو ملنا آدھے جہاد کے برابر اجر کا ثواب رکھتا. ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، اس کو جتنا اجر ملتا ہے اس کا پورا 1/2 صرف اتنی بات پہ عورت کو مل جاتا ہے، خامند کو مسکرا کے مل لے. اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اس صلح پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو عزت دو جنہوں نے اپنی بیٹی ڈولی میں اٹھا کے تمہارے ہاتھ پکڑا دی. اور ہمارے ملک کا معاشرہ ہے کہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، اس کے بھائی بہنوں کو ذلیل کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی سمجھا جاتا ہے.